بس ایک رات گزارنی ہے تمہارے ساتھ، جتنا چاہو پیسہ دوں گا۔ اس کے جوس میں ملائی گئی ڈرگز بری طرح اثر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس لگژری کلب میں آئی، اس حسینہ پر اپنا دل ہارتے اس سے فرمائش کر بیٹھا، اور پھر زناٹے دار تھپڑ نے اس کا سارا نشہ بھگ سے اڑایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے چھونے کی؟ ہاں، جب پی کر ہینڈل نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ سیکیورٹی، نکالو اسے باہر۔ حیام کی سریلی غضب ڈھاتی آواز پر جازم خان مزید بہکا۔ صبح جب نشہ اترا تو جس ضروری میٹنگ کے لیے وہ بیرون ملک آیا تھا، اپنے سامنے حیام زرداری کو بیٹھے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا۔ شاید کائنات ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کی شدید کوششوں میں مصروف ہے ڈارلنگ۔ اس کی دہکتی سانسیں گردن جھلساتی حیام کا دماغ گھما گئی۔ لگتا ہے رات کی اتری نہیں ہے آپ کی مسٹر جازم خان۔ اس کے دور جھٹکنے پر جازم خان جذبات میں بہکتے اس کو اپنی گرفت میں۔ اس لگژری نائٹ کلب میں رات اپنے پورے جوبن پر تھی۔ جازم خان سیاہ شرٹ اور سیاہ سلیکس میں تھکا ہوا سا بیٹھا تھا۔ آج کا سارا دن اس کا بے حد مصروف گزرا تھا، مگر اپنے دوستوں کے بے حد اصرار پر وہ یہاں آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھکی تھکی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ گھنے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جازم کے دوست نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تھا۔ اسے پیاس تو پہلے ہی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھاما تھا اور چند ہی گھونٹوں میں پورا گلاس خالی کر دیا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ یار، میں جا رہا ہوں، میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، جازم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ واقعی وہاں بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے اصرار کرنے پر وہاں آ تو گیا تھا، مگر ارد گرد کا ماحول اسے خوشی نہیں دے رہا تھا۔ جازم اپنے دوستوں کو الوداع کر کے وہاں سے چند قدم ہی آگے بڑھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی پاس رکھی کرسی کو تھاما تھا۔ اس سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دوستوں نے ضرور اس کے ساتھ شرارت کی ہے اور اسے کوئی نشہ آور چیز پلائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر اپنے دوستوں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہر منظر دھندلا ہونے لگا تھا۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نشہ اس کے دماغ پر چڑھنے لگا تھا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے نشہ اسے اپنے قابو میں کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر نشے میں ڈوب چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ جازم پل بھر میں ہی اس کے حسن کا اسیر ہوا تھا۔ جازم نے نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے باڈی کون ڈریس میں ملبوس تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ جازم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ مبہوت سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے حسن نے نشے میں ہوتے ہوئے بھی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کے سنہری بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ سنہری چمکتی ہوئی زندگی سے بھرپور آنکھیں سے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس لڑکی کے سنہری خمدار بالوں نے جازم کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ جازم کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور لڑکھڑاتا ہوا اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑی تھی۔ جازم کو اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے قدرے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس ایک رات گزارنی ہے تمہارے ساتھ، تم بے حد حسین ہو، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جتنا پیسہ چاہو گی دوں گا۔ ڈرنک میں ملایا گیا نشہ اس پر بری طرح سے اثر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لگژری کلب میں آئی اس حسینہ پر اپنا دل ہار گیا تھا اور اس سے نامناسب فرمائش کر بیٹھا تھا۔ حیام نے بے یقین نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جو نشے میں دھت اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے غصے اور ہتک سے حیام کا چہرہ سرخ پڑا تھا اور اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ نے جازم کا سارا مزہ بھگ سے اڑایا تھا۔ جازم اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی حسینہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے یہ سب بکواس کرنے کی؟ جب پی کر ہینڈل نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ وہ اس پر غصے سے بری طرح سے دھاڑی تھی۔ سیکیورٹی، باہر نکالو اسے، حیام نے چیخ کر کہا تھا۔ جازم کے دوست پل بھر میں اس کے سر پر پہنچے تھے اور حیام سے معذرت کرتے ہوئے جازم کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ بات تو طے تھی کہ کل صبح جب جازم کا نشہ اترے گا تو وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، جبکہ حیام غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اگلے روز جازم کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ یقیناً اس کے دوست ہی کل رات اسے گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ رات کا گزرا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔
اس نے بے ساختہ ہی اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے وہ لڑکی اور اس کا تھپڑ مارنا یاد آیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ خود پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ آج اس کی دبئی کی فلائٹ تھی۔ اسے آج ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تھا اور اپنے ایک دوست کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تم لوگوں میں سے کس نے کل رات مجھے نشہ دیا تھا؟ جازم نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے سوال کیا تھا۔ جازم، ہم نے تو تمہارے ساتھ بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جازم کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ لوگ بھی جازم کے غصے سے واقف تھے۔ اگر کل رات کو وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور وہ لڑکی جازم پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو جازم بھی یقیناً اس سب کو مذاق میں ٹال جاتا، مگر اب جازم کے لیے یہ چھوٹی بات ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں تم لوگوں سے بعد میں نپٹوں گا، اور اس سے پہلے مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات چاہیے جس نے جازم خان پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی ہے۔ اب جب تک اس لڑکی کو اپنے پیدا ہونے پر افسوس نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ جازم خان نے دانت پیستے ہوئے قدرے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے چل دیا، کیونکہ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اگر وہ میٹنگ میں ٹائم سے نہ پہنچتا تو یقیناً اس کے بابا جان اس سے سخت خفا ہوتے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے اسے اپنے دوست کے نمبر سے میسج موصول ہوا تھا۔ اس میں ہیام زرداری کے متعلق ساری معلومات درج تھیں۔ جازم کے لبوں کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جازم اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا 30ویں فلور پر داخل ہوا تھا۔ وہ جب میٹنگ روم میں پہنچا تو اپنے سامنے ہیام زرداری کو بیٹھے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے حیرانی سے ہیام کو دیکھا تھا۔ ہیام بھی اسے دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ اسے اس شخص کے یہاں ہونے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی کہ رات کے بعد اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس انسان سے دوبارہ ملے گی، مگر قسمت ایک بار پھر سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے کر آ گئی تھی۔ ہیام نے لب بھینچے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ پوری میٹنگ میں جازم کی بے باک نگاہیں ہیام کے چہرے پر جمی رہی تھیں۔ ہیام کو اس کی نگاہوں سے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ میٹنگ چھوڑ کر چلی جائے، مگر میٹنگ بہت ضروری تھی۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ میٹنگ روم سے نکلنے لگے تھے۔ ہیام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے نکلنے لگی تھی، مگر جازم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہیام نے گھنیری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے راستے میں تن کر کھڑا ہوا تھا۔ شاید کائنات بھی ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہیام اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ہیام کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ اسے جازم سے ہوش و حواس میں اس رویے کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، ہیام نے اس کے بازوؤں میں مچلتے ہوئے کہا اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ جازم کی دہکتی سانسیں ہیام کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ لگتا ہے رات کا نشہ اب تک اترا نہیں ہے، ہیام نے دانت پیستے غصے سے کہا اور اسے خود سے دور جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے یوں خود سے دور جھٹکنے پر جازم خان کو مزید تیش چڑھا تھا۔ اس نے ہیام کے نازک سے وجود کو مزید سختی سے اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ کل رات کو تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اس بات کا بدلہ تو تمہیں ہر صورت چکانا ہی پڑے گا۔ جازم نے اس کے چہرے پر جھولتی سنہری بالوں کی خمدار لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سرد لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے لب و لہجے پر ہیام کی روح تک کانپ گئی تھی، مگر وہ خود کو جازم کے سامنے مضبوط بنائے کھڑی تھی۔ کل رات کو تمہاری غلطی تھی، تم نے مجھ سے نامناسب بات کی تھی، ہیام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے کہا۔ تم ہو ہی اس قدر حسین کہ میں خود پر قابو ہی نہیں رکھ سکا، اور دن کی روشنی میں تو تمہارا حسن مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ جازم کی بہکتی نگاہیں اس کے دلکش سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہیام کے وجود میں چیونٹیاں سی دوڑنے لگی تھیں۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ مسٹر جازم، اب آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، ہیام نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور پھر تیزی سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جازم مسکراتی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا، جبکہ ہیام کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہیام دبئی سے واپس آ گئی تھی، مگر اسے اس اجنبی شخص پر بے انتہا غصہ تھا جو جانے کہاں سے اچانک اس کی زندگی میں چلا آیا تھا اور اسے 2 دن سے بری طرح سے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر آ کر سکون کا سانس لیا تھا اور فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ آئندہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی۔ ہیام یوسف زرداری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کسی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ حیام کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اس قدر محبت کرنے والا باپ ایک روز اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ یوسف زرداری نے بیزار نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو بلا وجہ ان سے بحث کر رہی تھی اور بات کو بڑھا رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی میں یہ سب کر رہا ہوں۔ تمہارا باپ ہوں، تمہارے مستقبل کے لیے فیصلہ لینے کا میرے پاس پورا حق موجود ہے۔ یوسف زرداری نے اپنے موبائل پر نظریں جمائے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ان کے اطمینان بھرے جواب پر حیام کھول کر رہ گئی تھی۔ بابا، آپ نے جس سے میرا رشتہ طے کیا ہے وہ پہلے ہی 3 بچوں کا باپ ہے۔ پہلی بیوی اس کی مر چکی ہے، دوسری بیوی کو وہ طلاق دے چکا ہے، اور اب آپ اس کے ساتھ میری تیسری شادی کر رہے ہیں۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے، یا میں ایسے انسان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ حیام نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا جس باپ نے اسے دنیا جہان کی آسائشیں مہیا کی تھیں، اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ یہ سب کریں گے۔ یوسف زرداری نے بیزار نظروں سے اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھا تھا، جیسے ان کے نزدیک یہ بحث بہت فضول تھی۔ حیام، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس رشتے کے بعد میرے کاروبار کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تم سے شادی کے بعد وہ سارے کانٹریکٹ ہماری ہی کمپنی کو دے گا، اور سوچو اگر ایسا ہو گیا تو ہماری کمپنی کو سالانہ کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ یوسف زرداری نے بنا کوئی تمہید باندھے کہا تھا۔ حیام کا وجود چند لمحوں کے لیے سناٹوں میں آ گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے فائدے کے لیے اس کی بلی چڑھانے کو تیار تھے۔ بابا، وہ شخص آپ کی عمر کا ہے جس سے آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں، حیام نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس بہت دولت ہے، ساری زندگی عیش کرو گی۔ یوسف زرداری نے اس کے ہر خدشے اور انکار کو رد کر دیا تھا۔ حیام کی سنہری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ بابا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ حیام نے مضبوط لہجے میں انہیں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یوسف زرداری نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ شادی نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تم جا سکتی ہو یہاں سے، یوسف زرداری نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا۔ حیام نے زخمی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا، جو اس سے اس وقت مکمل طور پر اجنبی ہوئے بیٹھے تھے۔ حیام کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی سے بھی منہ موڑ گئے تھے۔ وہ دولت کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ حیام اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس پوری دنیا میں ایک وہی تو اس کا واحد رشتہ تھے۔ اگر وہ انہیں بھی چھوڑ کر چلی جاتی تو کہاں جاتی؟ اسے آخرکار اس رشتے کے لیے راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ یہ بے جوڑ رشتہ یوسف زرداری کی خوشی تھا تو وہ ان کی خوشی میں خوش ہونے کو تیار تھی۔ ساری رات اس نے روتے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلے دن وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر چکی تھی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی اور آنکھوں کے جلتے دیے بجھ گئے تھے۔ یوسف زرداری بے انتہا خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات پر تھی کہ اب ان کا کاروبار ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس رشتے کے لیے حیام کو منانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ حیام ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ حیام ان کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اگلے مہینے کی شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ حیام کے وجود میں ایک گہرا سناٹا سا اتر گیا تھا۔ خود سے دگنی عمر کے شخص کو قبول کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، مگر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ حیام نے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ بک کی تھی۔ وہ کچھ وقت خود کو دینا چاہتی تھی۔ اس نے یوسف زرداری کے فیصلے کے سامنے سر تو جھکا دیا تھا، مگر اس کے اندر ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ اسے یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ بابا، میں کچھ وقت کے لیے مری جا رہی ہوں، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، حیام نے یوسف زرداری کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ یوسف زرداری نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ حیام، تمہاری شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، تمہیں شادی کی تیاری کرنی چاہیے، یوسف زرداری نے سنجیدہ لہجے میں اسے یاد دلایا تھا۔ بابا، صرف 2 ہفتوں کے لیے جا رہی ہوں، شادی سے 15 دن پہلے لوٹ آؤں گی۔ حیام کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھے۔ حیام کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا، 1 مہینے بعد اس کی شادی تھی، اور وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، بلکہ اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یوسف زرداری کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ حیام وہ لڑکی تھی جو ذرا سی بات پر شاپنگ کرنے پہنچ جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، یوسف زرداری نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ حیام خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔
یوسف زرداری کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ حیام مری کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ وہ کچھ وقت خود کو دینا چاہتی تھی۔ ساری دنیا سے دور رہ کر وہ خود کو اس فیصلے کے لیے تیار کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، مگر اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹتی تو ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کو کھو سکتی تھی۔ اس نے اپنی خوشیوں اور اپنے بابا میں سے اپنے بابا کو چنا تھا۔ وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ صبح سے یوں ہی کمرے میں بند تھی۔ اس نے نہ ہی کچھ کھایا تھا، یہاں تک کہ اسے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دوپہر میں وہ سو گئی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو ہر جانب اندھیرا چھا گیا تھا اور باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بالکونی میں چلی آئی تھی۔ سردی کی پہلی برف باری ہو رہی تھی۔ اس نے بالکونی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ یخبستہ ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے گرد بازو لپیٹے تھے۔ دور دور تک دھند چھائی ہوئی اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تھا۔ کچھ لوگ برف باری کا مزہ لینے کے لیے ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کا دل بھی باہر جانے کو مچلنے لگا تھا۔ وہ اپنے گرد شال لپیٹ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور ہوٹل کے لان میں آ گئی تھی۔ پورا لان سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ برف کے چھوٹے چھوٹے گولے زمین پر گر رہے تھے اور ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ اسے شدید سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ پچھتائی تھی کہ وہ کیوں صرف شال لپیٹ کر ہی آ گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں واپس جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر حائل ہوا تھا۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا تھا اور پھر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ پتھر ہوئی تھی۔ تم؟ وہ بے ساختہ ہی چلا اٹھی تھی۔ جازم خان اپنے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، جبکہ حیام کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ پچھلے 4 دنوں میں اس سے تیسری بار مل رہی تھی۔ اگر تم میرا پیچھا کر رہے ہو تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، حیام نے ناگواری سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ترش لہجے میں کہا تھا۔ جازم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں؟ جازم جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ پھر تم یہاں اس ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ حیام نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال داغا تھا۔ جازم بھرپور مسکرایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم یہاں آ رہی ہو تو میں بھی تمہارے پیچھے چلا آیا، جازم نے اسے چڑھانے والے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں آ رہی ہوں؟ کیا تم نے میرے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ حیام نے حیرانی سے اور کچھ بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ جازم نے اپنی کان کی لو مسلتے ہوئے شرارت سے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ اسٹریٹ پول کی روشنی سیدھی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، جو اس کی آنکھوں کو مزید سنہرا بنا رہی تھی۔ برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے بالوں سے چپک گئے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سنہری بالوں میں تارے اٹک گئے ہوں۔ جازم کو وہ کوئی اپسرا ہی لگی تھی۔ جانے کیوں اسے اس لڑکی میں ایک الگ سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اس کا مارا گیا تھپڑ بھی بھولنے کو تیار تھا۔ اس لمحے محبت کسی الہام کی مانند اس کے دل پر نازل ہوئی تھی۔ جازم اپنا سانس تک روک گیا تھا۔ تم بے حد خوبصورت ہو، اس قدر کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر تم پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، جازم نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ ان کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ حیام نے سانس رو کے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ جازم 2 قدم مزید اٹھا کر اس کے مزید نزدیک آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر حیام کے قدم جیسے اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ جازم کی بے باک بہکتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اپنے دل کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ حیام کو خود بھی اپنی حالت عجیب سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کے سحر میں جکڑتی جا رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی اور واپس ہوٹل کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ پوری رات بے چین رہی تھی۔ جازم کی بولتی نگاہیں سے ایک الگ ہی دنیا میں لے کر جا رہی تھی، ایسی دنیا جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ 1 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ شادی کا خیال آتے ہی اس کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی تھی، مگر جازم کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اپنی اس کیفیت سے خود بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ حیام ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹل سے باہر واک کرنے کے لیے نکلی تھی۔ وہ یہاں آ کر کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، خود کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آ کر اس کی زندگی ایک الگ ہی موڑ پر مڑ جائے گی۔ جس محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اسے ہو جائے گی، اور وہ بھی ایسے شخص سے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ حیام نے بلیک کلر کی جینس پر سرخ رنگ کا ٹاپ پہن رکھا تھا، جو اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ سنہری لمبے بال ہائی پونی ٹیل کی صورت قید تھے اور چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔
وہ پوری رات سوتی جاگتی رہی تھی، اس لیے اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، جبھی کوئی اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگا تھا۔ خیام نے یوں ہی بے خیالی میں اپنے برابر چلتے شخص کو دیکھا تھا اور پھر کلس کر ڈھیر سارا غصہ اپنے اندر اتارا تھا۔ صبح صبح جازم خان کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح میرا پیچھا کر رہے ہو؟ خیام نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میں تو یہاں بس چند دن سکون سے گزارنے آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں بھی مجھے مل جاؤ گی، جازم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیام نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے جازم خان کی باتوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ تم جھوٹ بہت اچھا بولتے ہو، خیام نے سر جھٹکتے ہوئے ترش لہجے میں کہا۔ جازم نے چلتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھ میں چل رہی تھی۔ ویسے میں تم سے جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا۔ اس رات جب تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تو میرے دل میں تم سے بدلہ لینے کی آگ جل اٹھی تھی، اس لیے میں نے اپنے ایک آدمی سے تمہاری ساری معلومات نکلوائی تھی۔ جازم نے فخر سے اپنا کارنامہ اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ خیام نے ضبط سے لب بھینچے اسے گھور کر دیکھا تھا، مگر پھر میں نے کل رات تمہیں دیکھا اور اپنا بدلہ لینے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اب میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، جازم نے دھیمے لہجے میں شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ خیام اتنا تیز تیز چل کر اب تھک گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو اپنی جگہ پر رکی تھی اور پیشانی پر بل اور آنکھوں میں شک لیے اس نے تند نظروں سے گھور کر جازم کو دیکھا تھا۔ میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ مجھ پر اس قدر مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ خیام نے ضبط سے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی اس بار جازم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی اور اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کل رات کو اچانک ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا، مگر کل رات تم برف کے درمیان کھڑی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ مجھے اپنا دل اپنے ہاتھوں سے سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے جذبات خود بھی میرے قابو میں نہیں ہیں۔ جازم نے اس کے چہرے پر جھولتی واحد لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں سب جانتی ہوں، تم مجھے پریشان کرنے کے لیے سب کر رہے ہو۔ خیام جھنجھلا کر اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یار، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا، بلکہ میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جازم نے کچھ بے بسی سے کہا۔ میں یہاں کھڑی ہو کر تمہاری بات سن ہی کیوں رہی ہوں، خیام نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ جازم کی نظریں، اس کا لہجہ اب اسے غصہ دلانے لگا تھا۔ جازم پلیز، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں، اس لیے یہ محبت کا دعویٰ کرنا بند کرو۔ کسی کو بھی ایک لمحے میں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، خیام نے چڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا اور پلٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جازم لب بھینچے سے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ خیام اپنے ہوٹل روم میں داخل ہوئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا اور ساتھ ہی اس کا دل بھی بھاری سا ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، اب جبکہ خیام کی زندگی میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ 3 بچوں کے باپ کی تیسری بیوی بننے جا رہی تھی۔ 1 مہینے بعد اس کی شادی تھی۔ اس کا باپ اس رشتے سے خوش تھا اور یہی اس کی زندگی کی حقیقت تھی، اور وہ اس حقیقت سے چاہ کر بھی منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ وہ جانے کتنی ہی دیر ایک ہی جگہ بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی تھی۔ وہ سارا دن اس نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں بند رہ کر گزار دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاوف ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ رات تک اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے بستر میں دبکی ہوئی لیٹی تھی۔ اس کا خیال رکھنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر سے برف گرنی شروع ہو گئی تھی۔ موسم بے حد حسین ہو گیا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے جو دن میں بھی رات کا سماں پیش کر رہے تھے، مگر اس کا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ شاید خود سے بھی چھپتی پھر رہی تھی۔ جازم خان جیسے بھرپور شخصیت کے مرد نے اس سے اظہار محبت کیا تھا اور وہ اسے ٹھکرا چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی حقیقت سے واقف تھی۔ وہ اسے کسی آسرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ محبت نے پہلی بار اس کے دل پر دستک دی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ پوری طرح سے اس محبت کو محسوس بھی نہیں کر سکی تھی۔ بخار اور سر درد کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ لمبے سنہری بال کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت اوور سائز شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ خیام نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ اس نے تو کوئی فوڈ سروس بھی آرڈر نہیں کی تھی، پھر اس کے کمرے کے دروازے پر کون ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑے جازم خان کو دیکھ کر بری طرح سے ٹھٹک گئی تھی، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ تم آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
اگر تم یہ سب مجھے پریشان کرنے کے لیے کر رہے ہو اور مجھ سے بدلہ لے رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ اب مجھے معاف کر دو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پہلے ہی میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، اب تم بھی مجھے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ حیام کی سنہری آنکھوں میں نمکین پانیوں کا سمندر معزن تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی مگر خود پر ضبط کیے کھڑی رہی تھی۔ جازم اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ وہ اس سے جتنا دور جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ صبر کرو لڑکی، بریک تو لگاؤ، بولتی ہو تو بولتی ہی چلی جاتی ہو۔ جازم نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ میں تو یہاں بس تمہاری خیر خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ مجھے ہوٹل کے سٹاف نے بتایا کہ تم کل سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہو اور نہ ہی تم نے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کیا ہے، اس لیے بس میں تمہاری خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا۔ جازم نے غور سے اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی بہت پریشان سی لگی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہی آپ سے الجھی ہوئی تھی۔ کیوں، یہ تمہارا ہوٹل ہے جو ہوٹل کا سٹاف تمہیں میرے بارے میں معلومات دے رہا تھا، یا پھر تم نے ان لوگوں کو پیسے دے کر مجھ پر نظر رکھنے کا کہا ہے؟ حیام نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ یہ میرا ہی ہوٹل ہے میڈم، جازم نے اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ حیام کی زبان کو بریک لگا تھا اور اس نے کلس کر ڈھیر سارا غصہ اپنے اندر اتارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ میرے ساتھ لنچ کرنے چلو گی؟ کیونکہ اب بریک فاسٹ کا ٹائم تو نکل چکا ہے، جازم نے اس سے سوال کیا تھا۔ حیام نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ویسے بھی آج وہاں سے واپس جا رہی تھی، آج کے بعد شاید کبھی جازم سے نہ ملتی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، تو میرا ویٹ کرو، میں تیار ہو کے آ رہی ہوں، حیام نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ جازم مسکرا کر واپس پلٹا تھا۔ حیام بھی کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی واپس پلٹ کر آئی تھی۔ وہ پہننے کے لیے آپشن دیکھنے لگی تھی مگر اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وائٹ پلازو کے ساتھ وائٹ کلر کی ہی شرٹ نکالی تھی اور تیار ہونے چل دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لمبے بال اس کی کمر پر کھلے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر کے اس نے شال اپنے گرد لپیٹ لی تھی۔ وہ نیچے آئی تو جاسم لابی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حیام کو دیکھ کر اسے اپنے ارد گرد کا ہر منظر پھیکا پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ لگتا ہے آج مجھے جان سے مارنے کا پورا ارادہ ہے، جازم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حیام نے خفگی سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر میں نے تمہاری لنچ کی آفر قبول کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری بکواس بھی برداشت کروں گی، حیام نے خفا سے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جازم بھی پورے دل سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ مری سے کچھ ہٹ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر والے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہاں رش بالکل بھی نہیں تھا۔ سب لوگ مری کی برف باری انجوائے کرنے میں مگن تھے۔ دھند کی ایک دبیز تہ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بادلوں کے چند آوارہ ٹکڑے ان کے ارد گرد اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ حیام خاموشی سے جازم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پرفسوں سا ماحول اس پر بھی سحر طاری کر رہا تھا۔ جازم، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، حیام نے انگلیاں مروڑتے ہوئے سر جھکائے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ جازم نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تو ساری زندگی ہی تمہاری باتیں سننے کو تیار ہوں، بس تم ہی مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو، جازم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ حیام نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا۔ جازم، 15 دن بعد میری شادی ہے، حیام نے سر جھکائے جازم کے قدموں سے زمین کھینچی تھی۔ جازم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے حیام کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور جب اسے حیام کی بات سمجھ آئی تو اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جازم نے ڈوبتے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ میرا مطلب بہت صاف اور واضح ہے، 15 دن بعد میری شادی ہے، حیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جازم کا دل کئی کرچیوں کی صورت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی اور اس کی محبت اس سے جدا ہونے کی خبر سنا رہی تھی۔ حیام، جازم نے میز پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا مگر حیام کا ہاتھ بری طرح سے جل رہا تھا۔ حیام، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، جازم نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں جازم، حیام نے بے دلی سے جواب دیا تھا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو تم؟ اور تم اتنی سردی میں یہ ہلکی سی شال پہن کر آ گئی ہو؟ جازم کو اس کی بے حد فکر ہوئی تھی۔ جازم نے اگلے ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر حیام کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، تم اس حالت میں اتنی دور کا سفر کیسے کرو گی؟ جازم نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
وہ اپنی باتوں کو ادھورا چھوڑ کر حیام کو وہاں سے زبردستی لیے ڈاکٹر کے پاس آ گیا تھا۔ حیام، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ ایسی حالت میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دے سکتا۔ جازم اس کے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ حیام نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ جازم، تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلی ہی آئی تھی اور اکیلی ہی واپس چلی بھی جاؤں گی۔ پلیز تم یہاں سے جاؤ۔ حیام نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حیام پلیز، مجھے اتنی اجازت تو دو کہ میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا سکوں۔ جازم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیام ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی واپسی کا سفر طے کیا تھا، مگر اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بالکل خاموش تھے۔ آدھے رستے تو حیام سوتی ہی رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے وہ نڈھال سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جازم سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخرکار حیام کا گھر آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے حیام کو آواز دی تھی، مگر حیام گہری نیند میں تھی۔ حیام، اٹھ جاؤ، تمہارا گھر آ گیا ہے، جازم نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ حیام نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تھینکس جازم، حیام نے جازم کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جازم کتنی ہی دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ حیام ملکہ آفتاب کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے شاپنگ مال میں آئی تھی۔ وہ بے حد دل گرفتہ سی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، مگر وہ خود پر قابو کیے کھڑی تھی۔ اس کی شادی میں محض ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا اور اس نے اب تک شادی کا جوڑا تک نہیں خریدا تھا۔ وہ دونوں اس شاپنگ مال میں ایک برائڈل بوتیک کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں سے گزرتے جازم کی نگاہیں حیام کے وجود پر پڑی تھیں اور پھر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت برائڈل بوتیک کے سامنے ملکہ آفتاب جیسے شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ جازم کا دل جل کر راکھ ہوا تھا۔ جازم اپنے وجود کے ٹکڑے سمیٹے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حیام زرداری جیسی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لڑکی کیوں آفتاب ملک جیسے عیاش آدمی سے شادی کرے گی اور اس کے 3 بچوں کی ماں اور تیسری بیوی بننا پسند کرے گی۔ ہیلو مسٹر جازم خان۔ آفتاب ملک نے خوش دلی سے جازم کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ جازم کی نگاہیں حیام کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ حیام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جازم کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ آپ کیسے ہیں آفتاب ملک، اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جازم نے برائڈل بوتیک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں یہاں اپنی ہونے والی مسز کو لے کر شادی کی شاپنگ کروانے آیا ہوں، آفتاب ملک نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فخریہ بتایا۔ حیام زرداری جیسی حسین لڑکی کا اس کی زندگی میں شامل ہونا ہی اس کے لیے بے انتہا فخر کی بات تھی۔ سچ ہے، دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، جازم نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ حیام نے اسے اس شخص کے لیے چھوڑا تھا جس کی عیاشی کے چرچے دور دور تک تھے۔ اسی وقت آفتاب ملک کی جیب میں رکھا موبائل بجا تھا۔ وہ فوراً اپنی فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جسے سن کر وہ بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ فون بند کر کے وہ حیام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ حیام پلیز تم شاپنگ کر کے گھر چلی جانا، مجھے ابھی اسی وقت جانا ہوگا، میری ایک اہم میٹنگ تھی اور میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا، آفتاب ملک نے حیام سے کہا تھا۔ حیام نے بوکھلا کر آفتاب ملک کو دیکھا تھا۔ میں اکیلے کیسے جاؤں گی، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے۔ وہ جازم کے سامنے بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ تم مینج کر لینا، مجھے ابھی جانا ہوگا، آفتاب ملک جلد بازی میں وہاں سے نکل گیا۔ حیام حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کیسے کرے۔ اس کے سامنے کھڑا جازم اسے تپتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اس شخص کو خود کے لیے چنا۔ جازم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ حیام کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ جازم کے سامنے سے جواب دیے بغیر گزرنے لگی تھی جب جازم نے سختی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ حیام، میں آج اپنا جواب لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، جواب دو مجھے، کیا سوچ کر تم نے آفتاب ملک جیسے 2 نمبر شخص سے شادی کی حامی بھری تھی؟ اگر معاملہ صرف پیسے کا ہے تو پیسہ تو میرے پاس بھی بہت ہے، بتاؤ مجھے تمہیں کتنا پیسہ چاہیے، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے پر تیار ہوں۔ تم بس میری زندگی میں آ جاؤ، یہ دل ہر لمحہ بس تمہیں پانے کی خواہش کرتا ہے، اور تم ایک ایسے انسان سے شادی کر رہی ہو جو تمہارے قابل ہی نہیں ہے، جازم نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ مگر حیام اب بھی خاموش ہی رہی تھی۔ جازم نے حیام کی کلائی تھامی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیے اس برائڈل بوتیک میں داخل ہوا تھا۔ یس سر، ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایک سیلز گرل ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ پیشہ ورانہ لہجے میں سوال کیا۔ میم کے لیے کچھ برائڈل ڈریسز دکھا دیں، جازم نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔
جازم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حیام نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جازم نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا اور اس کے لیے بارات کے ڈریسز دیکھنے لگا تھا۔ حیام بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ جازم، رک جاؤ پلیز۔ اس نے جازم کا بازو تھاما تھا۔ جازم نے ایک میرون اور گولڈن کلر کا ڈیزائنر لہنگا پسند کیا تھا اور سیلز گرل سے اسے پیک کرنے کو کہا تھا، اور پھر اس نے سلور کلر کا ایک ولیمے کا ڈریس بھی خود پسند کیا تھا، اور پھر وہ ان دونوں ڈریسز کی پیمنٹ کر کے وہاں سے حیام کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا تھا۔ حیام حیران و پریشان سے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جازم نے گاڑی حیام کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ میرا انتظار کرنا، تمہیں دلہن کے جوڑے میں صرف میں ہی دیکھوں، جازم نے ضبط سے کہا تھا، اور پھر تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ حیام سن سی کھڑی سے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ جازم یوسف زرداری کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی یوں اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کرتے ہوئے؟ جازم نے افسوس سے انہیں گھورا تھا۔ آفتاب ملک آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ حیام سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی ساری دولت اور جائیداد اپنے نام کر لے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ یہ سارے ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ جازم نے ان کے سامنے فائل پھینکی تھی۔ یوسف زرداری نے بے یقینی سے وہ فائل اٹھائی تھی۔ اس میں آفتاب ملک کے سارے کرتوت واضح تھے۔ وہ بس ایک بار حیام سے شادی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کے بعد وہ یوسف زرداری کو تباہ کر دیتا۔ جازم ثبوتوں کے ساتھ ان سے بات کر رہا تھا۔ مجھے تو آپ کو حیام کا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اپنی ہی بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیں۔ جازم کے لہجے سے افسوس چھلک رہا تھا۔ یوسف زرداری کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ کل آفتاب ملک کی بارات نہیں آئے گی، بلکہ جازم خان کی بارات آئے گی، تیاری کر لیجیے گا۔ جازم سرد لہجے میں کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ یوسف زرداری اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ جازم کو انکار کر سکتے۔ اگلے روز حیام دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جازم اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی تھیں۔ تم نہیں آئے جازم، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ حیام نے سسکی بھری تھی۔ اس کی سہیلیاں برائیڈل روم میں آئی تھیں اور حیام کو سرخ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپایا تھا اور اسے اسٹیج پر لے کر گئی تھیں۔ پھولوں کی چادر کے پار جازم سفید رنگ کی شیروانی میں ملبوس بیٹھا تھا۔ اس نے حیام کو آتے دیکھا تھا اور پھر اپنے خواب کو سچ ہوتے دیکھا تھا۔ کیا آپ کو جازم خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے حیام کی رضامندی پوچھی تھی۔ حیام نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ جازم پھولوں کی چادر کے پار بیٹھا اس کی جانب دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ حیام دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے آ گیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ہی سجدے میں گرا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اس نے سانس روکے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے بعد جازم خان پھولوں کو ہٹاتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اور حیام کا گھونگھٹ الٹا تھا۔ حیام نے سسکی بھری تھی۔ خواب یوں بھی سچ ہوتے ہیں، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جازم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ حیام اس کے سینے سے لگی تھی۔ زندگی بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قسمت کبھی بھی انسان کو وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں دل اور عقل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مگر اصل کامیابی وہی پاتا ہے جو سچ، محبت اور حوصلے کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جازم خان کا کردار ابتدا میں غرور، جذباتی پن اور ضد سے بھرا دکھائی دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اسی کردار میں سنجیدگی، حفاظت، سچی محبت اور ذمہ داری ابھرتی ہے جو اسے یادگار بنا دیتی ہے۔ حیام کا کردار نہایت مضبوط، باوقار اور قربانی دینے والی لڑکی کا عکس ہے جس نے اپنے دکھ چھپا کر باپ کی خوشی کو ترجیح دی، اگرچہ اس کی خاموشی دل توڑ دینے والی تھی۔ یوسف زرداری کا کردار اس تلخ حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے کہ دولت کی ہوس بعض اوقات انسان سے رشتوں کی حرمت چھین لیتی ہے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی تنقید ہے۔ آفتاب ملک جیسے کردار یاد دلاتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ داستان ریڈرز کو یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت صرف دعووں سے نہیں، عمل، عزت اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے، اور جو رشتے لالچ پر بنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر جو رشتے خلوص پر قائم ہو وہ تقدیر بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔